بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 10، پارہ نمبر 23 سورہ صفات رکوع نمبر 4 میں موجود ہے۔ باروایت ابن کثیر آپ کا نسب نامہ الیاس بن نسی بن فنحاس بن عبداس بن ہارون علیہ السلام بن عمران ہے۔ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ آپ اردن کے علاقے جلاد میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا، اس کا نام بائبل میں اخیاب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی ایک بت کی پرستار تھی۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ 20 گز لمبا بت تھا۔ اس کے 4 منہ تھے۔ حاکم کی بیوی نے بنی اسرائیل میں بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ ناظرین، دوسرے انبیاء کرام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شدید کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن مجید نے صرف اتنی بات بتائی ہے جو عبرت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے بھی حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جیسا کہ سورہ صفات میں ارشاد ہے، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اور وہ معبود تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے؟ بس انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ یقیناً وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں جو اللہ کے چیدہ برگزیدہ بندے تھے، اور ہم نے پیچھے آنے والوں کو الیاس کے لیے یہ بات رہنے دی کہ الیاسین پر سلام ہو۔ بے شک اللہ نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ الیاس ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ غرض یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر 1-2 حق پسند افراد کے سوا کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، اور آپ نے ایک افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں پر مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیلی لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ آپ ان کو قحط سالی کو دور کرنے کے لیے معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ معارف القرآن میں ہے کہ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تم پر آیا ہے۔ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کا امتحان کا بھی یہ ایک بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود یعنی بال کے 450 نبی ہیں۔ تم ایک دن سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں، اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا کر بھسم کر دے، یقیناً اس کا دین سچا ہوگا۔ اس تجویز کو سب نے بخوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے آپ کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی کیشون میں ہلاک کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی
اور وہ خطہ پانی سے نہال ہو گیا۔ لیکن اخیب کی بیوی ایزبل کی آنکھ اب بھی نہ کھلی، اور وہ آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو ہلاک کرانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام سامریہ شہر سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی۔ اس جگہ پر بھی رفتہ رفتہ بال پرستی پہلے سے پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہودام نے بھی آپ کی بات نہ سنی، اور وہاں کے بادشاہ یہودام نے گمراہی میں رہ کر حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تباہ و بربادی اپنا مقدر بنا لی۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور دوبارہ اخیب اور اس کے بیٹے اخزیا کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی سرکشی پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کو بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ شیطان بال بت میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے نبی باہر بات کرتے تو شیطان اندر سے جواب دیتا کہ تمہارا خدا یہ کہتا ہے۔ پھر بادشاہ اور تابعین اس کے موافق عمل کرتے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے کے وہاں اس شہر میں رہتے تھے، وہ بھی اس بت کے پجاری ہو چکے تھے۔ جب الیاس علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن تمام کے تمام ہو گئے تو الیاس علیہ السلام ایک پہاڑی میں 7 سال تک چھپے رہے، اور سوائے گھاس وغیرہ کے کچھ بھی خورد و نوش نہ تھا۔ بادشاہ نے بڑی تلاش کی لیکن کسی طرح بھی الیاس علیہ السلام نہ ملے۔ پھر بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور تمام معالج عاجز رہ گئے۔ بال بت کی بھی بڑی پرستش کی گئی لیکن کچھ نہ بنا۔ بال کے نبیوں نے کہا کہ تیرے سے بال بہت ناراض ہو گیا ہے کیونکہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ہلاک نہ کیا۔ جس پر بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں ہر طرف آدمی بھیجے، ہر جگہ ہر پہاڑی کے غار میں آواز دیتے اور کہتے کہ اے الیاس سامنے آ، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور بادشاہ بھی اسلام لاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ظاہر ہونے کی کوشش کی لیکن اللہ نے روک دیا کہ یہ منافقانہ چال ہے۔ تب الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان کی طرف سے آگ آئی اور وہ سب جل گئے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو 50 آدمی اور بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر بادشاہ سخت ملول ہوا لیکن بیٹے کی سخت بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آخرکار بادشاہ نے ایک مومن آدمی کو بڑا جرار لشکر دے کر بھیجا۔ اس مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی تو الیاس علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ شہر میں آئے، لیکن اس وقت بادشاہ کا بیٹا شدید بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو چکا تھا، اور بادشاہ اسی غم کے اپنے حواس تقریباً کھو چکا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام پھر واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے لشکر کے کمانڈر سے دریافت کیا۔ اس مومن نے کہا کہ میں بھی آپ کے لڑکے کے غم میں مبتلا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ بڑی مصیبت گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر رہے، اس کا جوان بیٹا بیمار تھا، تو الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ حضرت یسع علیہ السلام تھے جو کہ بعد میں نبی ہوئے، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی اور پھر وہ نورانی گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب کفار اپنے وعدے سے پھر گئے اور اپنے کفر پر اڑ گئے تو آپ نے یہ حالت دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ آپ انہیں اپنی طرف بلا لیں۔ ان کے ہاتھوں تلے حضرت یسع بن اخطوب پلے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ جائیں اور وہاں انہیں جو بھی سواری ملے اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو ایک نوری گھوڑا دکھائی دیا جس پر آپ سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نورانی کر دیا اور اپنے پروں سے فرشتوں کے ساتھ
اڑنے لگے۔ حضرت کعب الاحبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں، جن میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام زمین میں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔